میں نے دو بیانات جو سنے ہیں تو مجھے سے اندازہ لگایا ہے میں نے کہ پہلے تو میرا یہ تجزیہ تھا کہ پی ڈی ایم کیونکہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے اور عمران خان کیونکہ پاپولر ہیں تو اس لیے حکومت بھاگ رہی ہے الیکشن سے، لیکن یہ فیکٹر تو ہے۔ لیکن جو آج دو بیانات میں نے سنے رانا ثناءاللہ صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کے، تو میں نے یہ حساب لگایا ہے کہ خاص طور پر رانا صاحب کا جو بیان ہے کہ یہ سارا مسئلہ ذاتی انا کا ہے، کہ کیونکہ عمران خان چاہتا ہے ارلی الیکشن، اس لیے الیکشن اس کو ارلی نہ دیا جائے۔ اب اس چکر میں آئین پورا ہوتا ہے، آئین کی روح پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، 90 دن کی تھریش ہولڈ جو ہے وہ اس کی عزت کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی، دستور کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یا نہیں اڑائی جاتی، بلکہ جب جو کہ اڑائی ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ، اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ انا کا مسئلہ چل رہا ہے۔ رانا صاحب نے کیا کہا یہ مجھے لگتا ہے پوری پی ڈی ایم کی سوچ کا عکاس ہے، یعنی کہ اس ملک میں اگر آپ نے عزت دیکھنی ہے کورٹ کی تو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی گفتگو سنوائیں جی۔ صدیق ملک صاحب، کیا پریسیڈنٹ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ اب نیکسٹ ٹائم جو ہے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ فنڈز کی فراہمی نہ کرنے کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ الیکشن کو التوا کر سکتی ہے، آئین کو پامال کر سکتی ہے؟ اور لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو بیانات ہیں اور جو آپ کے بیانات ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ موجودہ چیف جسٹس اور موجودہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایز اے اینٹی ٹو پرووائڈ جسٹس ان اے انبائسڈ وے وہ آپ کی نظر میں سٹینڈ ہی نہیں کرتی، تو پاکستان کی عوام کیا سوچیں؟ مطلب سپریم کورٹ کو آپ نے ارریلیونٹ کر دیا ہے، نہ صرف بیانات کے ذریعے بلکہ ان کا فیصلہ نہ مان کر۔ صدیق ملک صاحب جی، ملک میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ملک میں آئین اور قانون ایک پلر ہے، ملک میں ایگزیکٹو یعنی حکومت ایک دوسرا پلر ہے، اور دیگر کچھ قانونی ادارے ہیں جس میں ای سی پی ہے، کسی حد تک اسٹیٹ بینک ہے۔ یہ تمام کی جورسڈکشنز بڑی کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہے۔ آپ نے ذکر کیا فیصلوں کی دھجیاں اڑانے کی، لیکن آپ نے غالباً یہ نہیں دیکھا کہ جو آئین سازی کا کام پارلیمان کو دیا گیا تھا وہ آئین سازی کا کام اس وقت سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس سے غالباً کوئی دھجی تو نہیں اڑی، لیکن بہرحال اس کے بعد پارلیمان کے وجود کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اگر آئین سازی اور قانون سازی بھی کرنی ہے عدلیہ نے تو پھر پارلیمان کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا کام ہوتا ہے ایگزیکٹو کا یا حکومت کا، وفاقی حکومت کا، تو ان کے اداروں کو یا ان کی منسٹریز کو جب ڈائریکٹ آرڈرز دینا شروع کر دے سپریم کورٹ تو پھر اس کی بھی آبویسلی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ جتنی بھی وزارتیں ان کے نیچے ہیں ان کو ڈائریکشنز دیں۔ اور تیسرے ہوتے ہیں کچھ آئینی ادارے جیسے ای سی پی ہے، کسی حد تک اسٹیٹ بینک ہے، تو وہ بھی انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں مگر وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو ان کی بھی صدیق صاحب بات یہ ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ سپریم کورٹ کی حکومت دولی کر رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ میسج پہلے جائے گا پاکستان میں؟ جی میری بھی بات سن لیجئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جس طرح پارلیمان کو پامال کیا جا رہا ہے، ایرریلیونٹ بنایا جا رہا ہے، جس طرح وفاقی حکومت کو ایرریلیونٹ بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے، جس طرح جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو ڈائریکٹ ڈکٹیٹ دیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد بتائیے ان تینوں چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے؟ تو ایسا کیا جائے کہ بڑے معزز جج صاحبان ہیں اور ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، تو وہی پارلیمان میں آ کر بیٹھیں، وہی حکومت بنائیں، وہی ڈائریکشن دیں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جہاں سپریم کورٹ نے مصدق صاحب آپ کو الیکشن کرنے کا حکم جاری کیا ہے وہاں کون سی پارلیمان کی بالادستی جو ہے وہ زیر دست آئی ہے؟ کہاں پارلیمنٹ کی جو ہے سپریمیسی جو ہے اس کو داغ لگا ہے؟ اس کانٹیکس میں بتائیے نا، اب آپ اس بل پہ نہ لے جائیے گا، اس بل پہ بات نہیں کر رہا میں آپ سے۔ جی میں آپ کے دل کی آواز سنتا ہوں، میں اپنے دل پہ کبھی نہیں میں کہہ رہا ہوں میں اس بل کی بات نہیں کر رہا، وہ جو بل جس کی آپ BILL بل کی بات نہیں کر رہا میں۔ جی اچھا بل، میں تو دل کی بات سمجھا، میں نے بھائی جان سمجھا آپ آپ دل کی بات کر رہے ہیں، بڑے رومانٹک ہوئے میں، خیریت ہے؟ ابھی عید تو آئی نہیں بس اب آپ نہیں آئی کھڑی، لیکن اب آپ نے بل کا ذکر ہی کر دیا تو بل کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی 2 بل ہیں، آپ دیکھیے کتنی شاندار بات ہے کہ 2019 30 جون کو گیزٹ کے اندر ایک ایکٹ یعنی قانون پبلش ہوا۔ اس قانون میں لکھا گیا کہ پاکستان کا جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کو وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا۔ یہ وہ بل ہے جو قانون بن چکا ہے، جو ایکٹ ہے، لیکن
اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے حکم آیا کہ آپ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے پیسے خرچ کر دیں. ایک ایسی چیز جو قانون کے مطابق، جو پبلشڈ قانون ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نہیں ہمارے خیال میں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے کر دیا. ایک اور بل ہے جو یہ کہتا تھا کہ بجائے کسی ایک فرد کو مضبوط کرنے کے سپریم کورٹ کے پورے ادارے کو مضبوط کیا جائے. وہ بل ابھی بنا نہیں، یعنی اس کو بل کو قانون بننے میں ابھی 10 دن باقی. 10 دن باقی کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان جوائنٹ سیشن میں اس بل کو واپس لا سکتی ہے. وہ بل والی بات نہ کرے. نہیں، میری ایک منٹ جی، آپ نے کہا، آپ نے یاد کروایا، میں تو بھولا پڑا. میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. بل والی بات آپ نے، اچھا چلیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بل کہا، میں نے دل سمجھا. آپ میرے دل کی آواز تو سن لیں. آپ نے یاد کروایا جان کے، یہ ٹھیک بات ہے علی بھائی. نہیں میں نے جان بوجھ کے یاد نہیں کرا. میں نے کہا بل والی بات چھوڑ. ایک ایسا علی بھائی کو تو کیڑے نظر آتے ہیں بھائی میری ہر بات میں، ان کا تو مسئلہ ڈیفرنٹ ہے یار. وہ تحریک انصاف ہے. نہیں علی تو بس جو بندہ صحیح بات بھی کر رہا ہو وہ غلطی نظر آئے گی، وہ چھوڑیں. لیکن جی فرمائیں مصدق بھائی، بتا دیں. کیسی عجیب، جی کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا بل جو نہیں بنا، قانون نہیں بنا، سپریم کورٹ نے اس قانون کو رد کیا جو نہیں بنا. یعنی بن سکتا تھا مگر نہیں بنا. چونکہ بن سکتا تھا اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا. آپ کو مماثلت نہیں نظر آتی؟ مجھے مماثلت نظر آ رہی ہے. مجھے آ رہی ہے. مجھے بتاؤ کس سے آ رہی ہے؟ نہیں مجھے آ رہی ہے میری گزارش، نواز شریف صاحب کی نااہلیت سے وہ نظر آ رہی ہے مجھے. میں میں آپ سے ڈائلاگ تو کر لے گا. ایک اور نہیں اس میں ایک، ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن ایک اہم بات ہے کہ اس سے پہلے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ نہیں لی مگر لے سکتے تھے، اور کیونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے ساری بھائی یہ نون لیگ نے کب تک رونا ہے اس تنخواہ والا رونا؟ سبحان ربی اللہ. پوائنٹ آ گیا آپ کا. کہنے کا مطلب یہ ہے مماثلت ہے. ایک بل ہے جو نہیں بنا مگر بن سکتا ہے، اس کو ختم کر دیں. تنخواہ لینا چاہتے تھے، سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. نہیں، مجھے آگے جانا ہے. چلیے آپ مصدق بھائی بات یہ ہے، میں آپ کی توسط سے آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر آئین کی دھجیاں اڑائیں، ہم دستور میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو سپریم کورٹ کا رائٹ نہیں بنتا اگر وہ آپ کو توہین عدالت کے اندر ہی نہ کر رہی ہے، آپ کے پرائم منسٹر کو. اب ہم جو بھی کریں عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کی پوری پبلک، کوئی آپ کچھ نہیں کر سکتا جب آپ اپنا خزانہ کو ڈکٹیٹ کر دیتے. جی میری یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ جو آئین سازی کر رہی ہے، جو آئین تحریر کر رہی ہے، یہ کس آئین کے تحت کر رہی ہے؟ یہ علی نواز احمد صاحب بتائیں گے. اچھا قانون ٹھیک سازی ہے، کر رہی اب ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. سر آ گیا آپ کا پوائنٹ، یہ بتائیں گے. حالانکہ میرا معاملہ یہی تھا کہ میں آج بل کی بات نہیں کر رہا تھا، میں اس فیصلے کی بات کر رہا تھا. لیکن بہرحال نہیں، آپ نے دل کہا تو بل کہا تو بھائی دل کی ایکچولی بات یہ ہے، زبان پہ جب دل کا جانا ٹھہر جائے نا، جو آپ لوگوں کا لگ رہا ہے جانا ٹھہر جائے بشمول آپ کے، تو پھر آپ کو اب دل ہی نظر آئے گا. بل تو گیا آپ کے ہاتھ سے.